دیکھیں ٹریڈ لبرلائزیشن تو کی گئی ہے، لیکن کسی ملک کو اس طرح سے نہیں کہا جاتا کہ آپ یہ اسپیسیفکلی ان آئٹمس کو کھولیں یا بین کریں، ریگولیٹ نہیں کرتے وہ، لیکن ٹریڈ لبرلائزیشن کے نام پہ اپنا ایجنڈا جو ہے، جو کہ کیپٹلزم کا ایجنڈا ہے، اس کو ڈیفینیٹلی پروموٹ کرتے ہیں. کہ بنیادی طور پہ آئی ایم ایف کا جو پرسکرپشن ہے وہ یہ ہوتی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اکانومی کو سلو ڈاؤن کر دیں. اکانومی کو سلو ڈاؤن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو مانیٹری اور فزیکل سٹانس ہے اس کو ٹائٹن کریں. اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ٹریڈ کو بین نہ کریں، بلکہ آپ اس کے اوپر جو میکسیمم ڈیوٹیز اور ریگولیٹری ڈیوٹی ہے وہ عائد کر سکتے ہیں. اور وہ ابھی آپ نے دیکھا کہ حکومت نے جب لگژری آئٹمس پہ بین ہٹایا تو جو میکسیمم تھا جو کہ ٹائم باؤنڈ ہے وہ حکومت نے اس کے اوپر لگایا. اور پاکستان میں جو میکسیمم آر ڈیز لگائی جا سکتی ہیں وہ 100 سے لے کے 120% سے زیادہ نہیں لگائی جا سکتی. آئی ایم ایف کے بورڈ کے اندر لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں انہی کے ممالک سے جو ہے، جیسا آپ نے اس دفعہ سنا کہ ای یو جو ہے اس نے، جو کہ ہماری ایکسپورٹس کی سب سے بڑی منڈی ہے، تو انہوں نے آپ سے یہ تقاضا کیا کہ جناب آپ ان ریسٹرکشنز کو ہٹائیں، ہم نے انویسٹمنٹس کیے ہوئے ہیں، اگر اب ہم را مٹیریل نہیں لے کر آ سکیں گے تو ہمیں تو اپنی فیکٹریاں بند کرنی پڑیں گی. تو ان تمام باتوں کو ملا کر یہ دباؤ پیدا ہوا اور یہ ہٹا لیا گیا ہے بین. آئی ایم ایف کے چارٹر کے اندر یہ چیز نہیں ہے. آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اگر امریکہ اور یورپ جو چیزیں بناتے ہیں وہ انہوں نے کن مارکیٹس کے اندر جا کے بیچنی ہوتی ہیں، وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جا کے بیچنی ہے. تو بنیادی طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو امپورٹس ہے اس کے اوپر ریسٹرکشنز نہ لگائیں، بلکہ آپ کا جو ٹریڈ یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں. لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جتنی کمپٹیٹیو انوائرمنٹ یا ایکسپورٹیبل سرپلس ہے وہ ایک میجر ایشو